بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت اور حضرت علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمت اور حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمت اور دیگر ان جیسے مفسرین کرام اپنی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 200 سال گناہ کیے۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے اسے روڑی پر پھینک دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے دوست کے مرنے کے بعد اسے لوگوں نے روڑی پر پھینک دیا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، مولا لوگوں کے اندر تو مشہور ہے اس نے 200 سال تیری نافرمانی کی اور گناہ کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا جب تورات کھولتا تھا، تورات کے اندر جہاں پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا تو اس کو دیکھ کر اس کو چومتا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا اور پھر درود شریف پڑھتا، تو میں نے اسے اس عمل کی برکت سے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یا سن کر چومنا اور اس نام کا ادب و احترام کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر 200 سال گناہ کرنے والے کی اس نام پاک کی عزت اور احترام کرنے کی برکت سے بخشش ہو سکتی ہے، ہم جیسے لوگوں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک چومنے اور اس کا ادب و احترام کرنے سے کیوں نہ بخشش ہوگی، لیکن صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو چوم کر اور اس کے ادب پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، باقی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھانا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان پہ بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جہاں پہ حضور نے بھیجا تھا تو وہ اس وقت تو نہ گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے کہنے پر تم نہیں گئے، جس وقت ہم نے آپ کو کہا تھا اس وقت نہیں گئے، اب چاہے آپ چلے بھی جائیں لیکن پوری روئے زمین اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے جس وقت ہم نے کہا تھا وہ جانے سے آپ کو ملنا تھا۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی، تو ان پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے اور یہ امید رکھ کے کہ کیا معلوم کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔